أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الصادق عليه السلام سميت فاطمة لأن الخلق فتنوا عن معرفتها صلى الله عليه وسلم. سب سے پہلے تو خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ اپنی زندگی کی چند گھڑیاں چند لمحے اس کائنات کی عظیم ترین ہستی کی یاد میں بسر کریں. یہ بہت بڑی سعادت ہے. اس وقت میں بھی سجدہ شکر ادا لائیں کم ہے. آج میں بیوی کی معرفت کے حوالے سے انتہائی مختصر سی چند باتیں آپ کی سماعتوں کو نظر کروں گا، لیکن اس معرفت کے درجے پر پہنچنے کے لیے اسلام کا اصول بیان کرنا چاہتا ہوں. اسلام دین ہے، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے، مجموعہ ہے کچھ امور کا. جو کچھ تعلیمات ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، خمس ہے، جہاد ہے، والدین کا احترام ہے، یہ سب کا سب، یہ تمام کے تمام اعمال چاہے واجب ہوں چاہے مستحب ہوں، کہاں سے ملے؟ رسول اللہ سے. بڑی سادہ سی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ نماز 3 بجے مغرب کی پڑھنی ہے تو ہم تو 3 ہی پڑھیں گے، 4 ہی پڑھیں گے. جو رسول بتاتے چلے جائیں گے اصولی طور پر ہر مسلمان پر واجب ہے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے مطابق ہی عمل کرے گا، اس سے ہٹ نہیں سکتا. اگر کوئی شخص رسول کے طریقے سے ہٹ کے عمل کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ بدعت کرے گا، گناہگار ہوگا. یہ سادہ سا اصول ہے. تمام فقہا، تمام علماء، تمام مسالک اس حقیقت سے آشنا ہیں. اور رسول اللہ کے اعمال پر، رسول اللہ کے عمل پر، رسول اللہ کے کردار پر مسلمانوں کی اتنی نظریں تھیں، اتنے غور سے دیکھتے تھے کہ رسول اللہ نے اگر کسی خاص کھجور کو کھایا ہے تو مسلمان کہتے ہیں کہ جناب یہ والی کھجور کھانا سنت ہے. اگر رسول اللہ نے آٹے کے ساتھ بنی ہوئی کوئی ڈش کھائی ہے، کوئی کھانا کھایا ہے تو کہتے ہیں فلاں کھانا کھانا مستحب ہے. اگر شوٹے میں روٹی ڈبے پر رسول اللہ نے کھائی ہے تو تمام مسلمان کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ صحیح کھانا مستحب ہے. اگر رسول اللہ نے کسی موقع پر شہد کو پسندیدگی کے ساتھ تناول فرمایا ہو تو مسلمان کہیں گے کہ شہد کھانا سنت ہے. ہر مسلمان جب بھی کوئی بھی کام کرتا ہو کرے گا اور یہ دیکھے گا کہ رسول اللہ نے یہ کام انجام دیا ہے تو سنت. ایک مرتبہ انجام دیا ہو، ضروری نہیں ہے کہ اگر 10 مرتبہ بھی کام انجام دیا ہو، ایک مرتبہ اگر زندگی کے اندر رسول نے بھی کام کر دیا تو مسلمان کہیں گے سنت ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے. یہ ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے. لیکن رسول اللہ کی زندگی میں ہمیں ایک کام ایسا نظر آتا ہے جو رسول نے بار بار کیا لیکن سنت نہیں. وہ بار بار کام ایسا کیا ہے جو رسول اللہ نے انجام دیا؟ وہ بار بار جو کام انجام دیا لیکن سنت نہیں ہے، وہ ہے تعظیم فاطمہ. رسول اللہ کی محفل میں جب بھی جناب سیدہ فاطمہ آئیں، رسول اللہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، فاطمہ کو اپنی جگہ پر بٹھایا، فاطمہ کے ہاتھوں کے بوسے لیے، فاطمہ کے ماتھے کو چھوما، فاطمہ کے استقبال کے لیے، تعظیم کے لیے آگے بڑھے. یہ تمام کے تمام کام انجام دیے رسول اللہ نے، تو رسول اللہ کی ہوئی سنت. اب یہ سنت کس عنوان سے ہے؟ یہ سنت ہے کس عنوان سے؟ آیت بیٹی کے عنوان سے. تو کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ کوئی مفتی، کوئی فقیہ، کوئی عالم دین، کوئی مسلمان اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہوا؟
رسول اللہ نے کتنے سال تک انجام دیا. کبھی کوئی مفتی کھڑا ہوا ہو, کبھی کوئی مسلمان کھڑا ہوا ہو, بیٹی کے احترام میں بڑے مجمع میں بیٹی کے ہاتھوں کو بیٹھا دیا ہو, بیٹی کو لا کے اپنی نسبت پر بٹھایا ہو, کبھی کوئی نہیں کرتا. سب کہتے ہیں کہ باپ کا احترام کرو, ماں کا احترام کرو, اولاد چاہے بیٹی ہو بیٹا ہو, ماں باپ کا احترام کرے. کبھی بیٹی کے احترام کا نہیں کہا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کا جو احترام نبی کر رہے ہیں وہ بیٹی کے عنوان سے نہیں کر رہے. اگر بیٹی کے عنوان سے کر رہے ہوتے تو آج تمام مسلمان اپنی بیٹیوں کا احترام کرتے. نبی کسی اور وجہ سے احترام کر رہے تھے. اس معرفت کا ایک اور پہلو آپ کے سامنے بیان کروں گا, کیونکہ جذب کی شب ہے. معرفت کسے کہتے ہیں؟ پہچان کو. بھائی فاطمہ کا احترام کر رہے ہیں رسول اللہ, اپنی وجہ سے کھڑے ہو رہے ہیں. کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ بیٹی کی وجہ سے نہیں. تو کیا ہے؟ ہمیں پہچاننا ہوگا. اسی پہچاننے کا نام کیا ہے؟ معرفت. جس کو بھی معرفت ہوگی اس کا درجہ بلند ہو جائے گا. معرفت کے درجات ہیں, اور درجات کے اندر ایسی باتیاں ہیں کہ حضرت ابو ذر و سلمان یہ وہ ہستیاں ہیں جو اس میدان کے اندر مقابلہ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. ہم تو معمولی سے لوگ ہیں, ہم چند باتیں ان کی معرفت کے حوالے سے پیش کریں گے. انشاءاللہ اگر آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں تو ایک مرتبہ بلند آواز سے سلام. اچھا, کسی شخص کو پہچاننا ہو, کسی کی معرفت نہیں پہچاننا, جاننا چاہتے ہیں, پہچاننا چاہتے ہیں, معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو ہم انسانوں کا جو طریقہ کار ہے پوری دنیا کے اندر تمام انسانوں کا آج کبھی ایک طویل عرصے سے جو طریقہ کار رائج ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی انسان اس دنیا میں آتا ہے وہ فوراً ایک نام رکھتا ہے. کبھی آپ نے ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی بچہ 1 سال کا ہو گیا ہو, 2 سال کا ہو گیا, اس کو نام نہ ہو. تو یہ جو نام رکھا جاتا ہے یہ کس لیے رکھا جاتا ہے؟ معرفت کے لیے, پہچان کے لیے, نشانی کے لیے, شناخت کے لیے کہ یہ کون ہے. تو سب سے پہلا ذریعہ کیا ہے؟ نام ہے نشانی, نام ہے ذریعہ معرفت. تو حضرت فاطمہ کے نام کے بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت فاطمہ کا نام آیا معرفت کا ذریعہ ہے. بھائی اصولی طور پر ہم انسانوں کے اندر رائج قاعدے کے مطابق, رائج اصول کے مطابق کسی کو پہچاننا ہو تو اس کے نام سے پہچانتے ہیں. لیکن امام صادق علیہ السلام سے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا آپ بتائیے کہ بیوی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ تو وہ جو ذریعہ معرفت ہے اس کے بارے میں امام فرماتے ہیں سمیت فاطمہ, میری دادی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا لأن الخلق فطروا عن معرفتها, اس لیے کہ مخلوقات فاطمہ کی معرفت سے عاجز رہے. دنیا نام رکھتی ہے پہچان کے لیے, فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا یہ بتانے کے لیے کہ فاطمہ کی معرفت آسان ہوگی. فاطمہ کو سمجھنا بہت مشکل ہے, اس لیے وہ معروف درود پڑھا جاتا ہے. فاطمہ ایک ذات کا نام ہے. اللہم صلی علی فاطمہ کا وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاطہ بہ علمہ, کہ خدایا فاطمہ پر سلام کرے, فاطمہ کے بچوں پر, فاطمہ کے شوہر پر, فاطمہ کے سلام کرے, والسر المستودع فیہا, اور اس راز پر, اس راز پر جو تمہیں فاطمہ کی ذات میں رکھی ہے. تو معرفت کا ذریعہ ہمارے یہاں جو پہلا ذریعہ تھا اس ذریعے کے ذریعے آپ فاطمہ کو نہیں پہچان سکتے. سیدہ کی معرفت کے لیے یہ سب سے پہلی مشکل ہے. دوسری چیز جس کے ذریعے سے ہم کسی بھی انسان کو پہچانتے ہیں
وہ ہوتا ہے لقب. اور عرب کے اندر ایک تیسری چیز بھی تھی جسے کہا جاتا تھا کنیت. کنیت کیا ہے؟ آج بھی ہمارے یہاں بھی رائج ہے، پوری دنیا کے اندر مختلف طریقوں میں رائج ہے کہ انسان کو باقی رکھنے کے لیے، انسان کے ذکر کو باقی رکھنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ اس کو کسی آنے والی چیز کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، کسی ایسی چیز کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے کہ تاکہ جب تک یہ چیز رہے گی اس کا ذکر باقی رہے گا. یہ کوشش تھا عربوں کے اندر کہ اپنی کسی بھی ہستی کا نام کسی ایسے چیز کے ساتھ جوڑ دیا کرتے تھے تاکہ جب تک وہ چیز رہے اس کا ذکر باقی رہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ کنیت کے اندر ایک اصول رکھا جاتا تھا، وہ یہ کہ اولاد کے نام کے ساتھ اب یا ان کا لفظ اضافہ کر دیا جاتا ہے. ام البنین کہنے کا فائدہ کیا ہوا کہ جب تک بیٹے موجود ہیں اس وقت تک اسے ماں کہا جائے گا. یہ دنیا سے چلی نہیں جائے گی تب بھی جب تک بیٹے ہیں یہ باقی رہے گی، اس کا تذکرہ باقی رہے گا جب تک یہ چیز رہے گی. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم نے علی بن ابی طالب کے ذکر کو قیامت تک محفوظ رکھنے کے لیے علی کو جو کنیت عطا کی تو کہا کہ ابو تراب ہے. جب تک مٹی والے موجود ہیں، جب تک یہ خاکی انسان موجود ہیں، اس وقت تک علی کا ذکر رہے گا ابو تراب. تو یہ اصول تھا عربوں کا. تو فاطمہ وہ ہستی ہے کہ جن کی کنیتیں ایسی ہستیوں کے نام پر ہے کہ جن کا ذکر قیامت تک اللہ نے ذکر کر دیا ہے. فاطمہ وہ نام ہے کہ ایک طرف ام الحسن کہا جاتا ہے فاطمہ کو، دوسری طرف ام الحسین کہا جاتا ہے، کبھی ام الآئمہ کہا جاتا ہے، کبھی اس سے بھی بڑھ کر عرب کے قانون سے ہٹ کر فاطمہ کو نام دیا جاتا ہے فاطمہ ام ابیہا، کہ جب تک باپ کا ذکر رہے گا، جب تک نبی کا ذکر رہے گا، فاطمہ کی یاد ہو. تو لقب کس بنیاد پر دیے جاتے ہیں؟ یہ ہستی ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی. کہ ان کے القاب ہر نوعیت کے ملیں گے آپ کو. طویل فہرست ہے، تقریباً مختلف منابع میں 140 القاب سیدہ کے ذکر ہوئے، اور ہر لقب کے پیچھے ایک پورا فلسفہ موجود ہے. اگر سیدہ کو راضیہ یا مرضیہ کہا جا رہا ہے، یا امام رضا کو جیسے کہا جاتا ہے نا رضا، کیوں کہتے ہیں رضا؟ اس لیے کہ امام رضا سے دشمن بھی راضی، دوست بھی راضی، سب راضی ہیں، تو لہذا لقب دے دیا گیا. سیدہ فاطمہ کو جو القاب دیے گئے ہیں اس کی ایک طویل فہرست میں سے ایک لقب جو خداوند متعال نے بیوی کو عطا فرمایا ہے وہ ہے لیلا. صادق کا فرمان ہے کہ مولا یہ لیلۃ القدر سورہ قدر کے اندر جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا تھا کہ اس لیلا سے مراد میری دادی فاطمہ الزہرا. تو یہ لیلا کا لقب، وہ بھی چند تھوڑی سی وضاحت میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اس کا ہم لوگوں سے کیا تعلق؟ لقب کون دیتا ہے؟ لقب وہ دیتا ہے جس کا اس عنوان سے، اس حوالے سے تعلق ہو. بھائی اگر دوست کا دوست سے تعلق ہوگا تو دوست لقب دے گا، دوسرے لوگوں کو نہیں پتا چلے گا. کہا جائے گا کہ یہ میرا بھائی ہے، کہا جاتا ہے یہ میرا فخر ہے، کہا جائے گا کہ یہ میری فارس ہے. اب جب خداوند متعال لقب دے رہا ہے سیدہ فاطمہ کو لیلۃ القدر، تو ساتھ میں اپنے حبیب سے فرما رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. اے حبیب آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ بلند آواز سے صلوات. بس حبیب آپ کو ہم بتائے دیتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر.
اے حبیب یہ جو لعنت کو کر رہے ہیں نا یہ 1000 مہینوں سے زیادہ ہوئے. کس کو بتا رہا ہے اللہ؟ رسول کو. تو اے رسول آپ کی زندگی میں 1000 مہینوں کا کیا مطلب ہے؟ یہ 1000 مہینے کیا ہیں؟ بڑی توجہ سے سنیے گا، بہت اہم مطلب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. رسول کی زندگی کے اندر ایک مہینہ ہے، بڑا اہم مہینہ، وہ ہے مہینہ کون سا؟ رمضان المبارک. کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس مہینے میں رسول اللہ پر قرآن نازل ہوا. اس لیے ليلة القدر یا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. ہم نے اس مہینے میں آپ پر کیا نازل کیا؟ قرآن مجید. خداوند متعال رسول اللہ کو فاطمہ کا تعارف کرواتے ہوئے بتا رہا ہے کہ اے حبیب ہم نے جو فاطمہ کو نازل کیا ہے، ہم نے جو فاطمہ کو اس زمین پر اتارا ہے، بس اتنا سمجھ لیجیے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیکن اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو بس اتنا سمجھ لیجیے کہ اگر ہم 1000 مرتبہ قرآن نازل کر دیں تب بھی فاطمہ اس سے افضل ہے. بڑی تفصیل ہے اس کی دولت القدر میں کہ 1000 دن سے افضل ہے فاطمہ. اور فاطمہ کا وجود کرتی ہے ایک فاطمہ. یہ وہ حقیقت ہے کہ ایک فاطمہ 1000 قرآن پہ کیسے بھاری ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے میں مختصر سی گفتگو کر کے اور اپنے کلام کو ختم کر دوں گا. میری خواہش تھی کہ کوثر کے بارے میں بھی گفتگو کرتا، لیکن کس طرح سے فاطمہ 1000 مرتبہ قرآن نازل کرنے سے زیادہ بہتر ہے. اس کی وضاحت اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو انبیاء کے صحیفوں پر ایک نظر ڈالیں. 1,24,000 انبیاء کا تذکرہ آپ نے سنا. 1,24,000 انبیاء پر اللہ نے وحی نازل. ان 1,24,000 انبیاء میں سے کتنے نبیوں کا تذکرہ آج موجود ہے؟ انبیاء کے نام تک نہیں پتا. یہ انبیاء کس کی طرف سے آئے تھے؟ اللہ کی طرف سے آئے تھے، انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے، موجود تھے. اچھا یہ انبیاء کے نام تو چلے گئے، یہ جو چند انبیاء کے نام موجود ہیں ان انبیاء کے ناموں کے ساتھ کیا ان کی کتابیں موجود ہیں؟ اللہ نے نازل کیا نا توریت، اللہ نے نازل کیا نا انجیل، اللہ نے نازل کیا ہے زبور، اللہ نے نازل کیا ہے صحف آسمانی، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ. یہ تمام کے تمام صحیح اللہ نے نازل کیے ہیں. اگر ان کی تعداد موجودہ عیسائی یہودی اور تمام کے تمام صحیحوں کو ہم جوڑ دیں تو شاید تقریباً 100 سے کچھ زائد تعداد بنتی ہے. تو یہ 100 صحیح موجود ہیں. اگر یہودیوں سے پوچھا جائے، عیسائیوں سے پوچھا جائے تو وہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ محفوظ نہیں رہے، یہ تبدیل ہو گئے ہیں، یہ جس طرح سے نازل ہوئے تھے ویسے نہیں ہیں. تو خداوند متعال بتا رہا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ پر ایک قرآن نازل کیا، ایک فاطمہ نازل کر دی. اس ایک فاطمہ کا فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت تک قرآن مجید محفوظ رہے گا. اگر ہم 1000 قرآن نازل کر دیتے یہ انسان اس میں تبدیلی کر دیتے، لیکن فاطمہ نازل کرتی ہے، فاطمہ کو زمین پر اتار دیا ہے، فاطمہ کی اولاد موجود ہے قیامت تک کے لیے. اب قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. مجموعی طور پر معرفت سیدہ کے حوالے سے جس حقیقت کو سمجھانا چاہ رہا ہے، جس حقیقت کو ہم تک پہنچانا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ فاطمہ کی اگر معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس بات کا یقین کر لو کہ فاطمہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی. بس جب تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ فاطمہ ہمارے ذہنوں کو، فاطمہ کی معرفت ہماری
سوچ سے بالا کر ہے، اس وقت تمہیں فاطمہ کی معرفت ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ میں مطالب چاہوں گا خلوص دل کے ساتھ معرفت سیدہ کی دعا کرتے ہیں کہ بارے رہا تجھے واسطہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہمیں یہ توفیق عنایت فرما کہ اس بیوی کے فرمانے کو سمجھتے ہوئے اس حقیقت کا اقرار کر لیں کہ سیدہ کی معرفت ہمارے بس میں خدا کے واسطہ محمد وآل محمد کا سیدہ نے، سیدہ کے بھابا نے، سیدہ کے شوہر نے، سیدہ کے بچوں نے جو تعلیمات ہمارے سپرد کی ہیں ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق فرمائے۔ اور پروردگار مجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمیں جنت الخلد میں ان کا افتخار کرنا دے۔ اور پروردگار مجھے واسطہ محمد وآل محمد کا بہت ممنون ہے، کسی نے اولاد کے حوالے سے، کسی نے رزق کے حوالے سے، کسی نے بیٹیوں کی شادی کے حوالے سے، کسی نے قرض کے حوالے سے، کسی نے محتاجی کی مشکلات کے حوالے سے، کسی نے روزگار کے حوالے سے، کسی نے بیماری کے حوالے سے، بارے رہا ان سب کی حالات کو پورا کرنا۔ پروردگار ہمارے دل میں محبت جاری ثانی کرنا۔ پروردگار ہمارے خاندان میں، ہماری نسلوں میں مبدت کو جاری ثانی کرنا۔ پروردگار جو انسان دنیا کے جس کونے میں ذکر سیدہ سماعت کرے، پروردگار اس کے قلب کو محبت سیدہ سے مدد فرما۔ پروردگار امام اعظم کے ظہور میں تعظیم فرما۔ واسطہ محمد وآل محمد کے عوام انصار کرواتے۔ پروردگار واسطہ محمد وآل محمد کا ہمیں معرفت امام الحسن علیہ السلام سے رحمت فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔